اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور فضیلت کے متعلق چند باتیں عرض کی تھی، اور ان باتوں میں میرے اور آپ کے لیے جو اسباق تھے، جو نصیحتیں تھیں، ان کا تذکرہ عرض کیا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ قرآن کریم سابقہ اقوام کی، سابقہ انبیاء کی، دوسرے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کا مقصد کہانی سنانا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد اس کے اندر جو ہمارے لیے نصیحت ہے، اس نصیحت کو اپنے پلے باندھنا ہوتا ہے۔ اگر اللہ کسی معذب قوم کا جس پہ عذاب ہوا ان کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کاموں سے بچیں جن کی وجہ سے اللہ نے ان قوموں کو عذابوں سے دوچار کیا۔ اور اللہ اگر کسی صالح نیک انسان کا، کسی نیک اور اچھی قوم کا اور اس پہ ملنے والے انعامات کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں رغبت دینا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے۔ نصیحت کیا ہے اس کا کچھ تذکرہ تو آپ کے سامنے عرض کیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ نے ویسے تو تمام انبیاء کو مختلف معجزات سے نوازا، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پوری کی پوری جب تک وہ اٹھائے گئے، جب وہ دوبارہ واپس آئیں گے اور پھر اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے، آپ کی زندگی کا ہر کام ہی ایک معجزاتی طور پہ ہے۔ آپ کا پیدا ہونا سب سے پہلے تو یہی معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت جب لوگوں نے اس بات پہ تعجب کا اظہار کیا اور ان معجزات کی وجہ سے، حالانکہ معجزہ دکھایا جاتا ہے اس لیے کہ انسان حق کو پہچان لے، لیکن بعض لوگوں نے تو معجزات کو یہ بات کہہ کے مسترد کر دیا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو جادو ہے، ہم اسے نہیں مانتے۔ جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بالکل انکار کر دیا کہ یہ جادوگر ہے اور جادو کے ذریعے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے، جو عیسائی تھے، انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں دیکھ کے اس غلط فہمی میں پڑ گئے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام ہی حقیقتاً خدا ہے۔ تو یہ باتیں ایسی ہیں جو دونوں ہی غلط ہیں۔ معجزات کا انکار کرنا اور معجزات کی وجہ سے اسے اللہ کا شریک بنا دینا یا اسے خدا تصور کر لینا، یہ دونوں کیفیتیں اللہ کے نزدیک غلط ہیں۔ تو پہلے ہم ان کے معجزات، ان کے آنے کو دیکھتے ہیں۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جب سیدنا مریم علیہ السلام کو جبریل نے آ کے، جو ایک انسان کے روپ میں آئے
اور انہیں ان کے پاس جب آئے تو انہیں فوراً کہا کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتی ہوں کہ تم میرے پاس ایک غیر مرد کی حیثیت سے کس طرح آئے؟ تو پھر انہوں نے کہا نہیں، میں غیر مرد نہیں، انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہ تو میں نے کبھی کوئی بغاوت برا کام کیا ہے، نہ مجھے زندگی میں کبھی کسی مرد نے چھوا ہے، تو میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا قال کذالک، جس طرح اللہ چاہے گا اسی طرح ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد انہیں کہا وحزی الیک بجذع النخلہ، تم جاؤ اس کھجور کے درخت کے نیچے چلے جاؤ اور تساقط علیک رطبا جنیا، اس کو ہلاؤ، وہاں سے تر و تازہ کھجوریں اتریں گی۔ یہاں ائمہ مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، آپ دیکھیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائش کا دن یہ 25 دسمبر ہے، جبکہ کھجوریں دنیا میں جہاں بھی پیدا ہوتی ہیں اس کی پیداوار جولائی کے آخر میں اور اگست کے مہینے میں ہوتی ہے۔ تو عیسائی خود اس بات کو تسلیم باز کرتے ہیں، جو حقیقت پسند ہیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے یہ دسمبر میں نہیں، کھجوروں کے موسم میں ہوئی تھی، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ تم درخت کے نیچے چلے جاؤ، اسے ہلاؤ۔ اور بعض نے کہا نہیں، جس طرح دوسرے کام معجزاتی طور پہ ہوئے شاید یہ بھی ہوا ہو، لیکن چونکہ اس کی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اس پہ کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے۔ تو کہا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا، تم کھاؤ پیو اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤ۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، جب تمہارے پاس کوئی شخص آئے اور تم سے پوچھے کہ یہاں کیوں بیٹھی ہو اور تمہاری کیفیت یہ کیوں ہے، تو کہنا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کی نظر مانی ہے کہ میں روزے سے رہوں گی۔ فلم اکلم اليوم انسیا، کسی انسان سے میں کلام نہیں کروں گی۔ یہ چپ کا روزہ یہ عیسائی مذہب میں تو تھا، لیکن اسلام کے اندر اس کا تصور نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم یہ بات کہنا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، جب اللہ نے اس بیٹے کو وضع کر دیا، حمل وضع ہو گیا، بیٹا پیدا ہو گیا، وہ اسے اٹھا کے اپنی قوم کے پاس آئی تو وہ کہنے لگے یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو نے تو یہ بہت برا کام کیا ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو برا نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تیری ماں نعوذ باللہ بری تھی۔ فاشارت الی، مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، کہا اس سے پوچھ لو کہ میں باغی ہوں یا بری ہوں یا یہ غلط اولاد ہے، اسی سے پوچھ لو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ کہنے لگے یہ بچہ ابھی چند گھڑیوں کا ہے، تیری گود میں ہے، یہ کیسے بولے گا، یہ کیسے ہوگا؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جب انہوں نے یہ کہا تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ دوسرا معجزہ، پہلا بغیر باپ کے دنیا میں آنا، اور ممکن ہے کوئی آدمی اپنے دل میں سوچے یہ کیسے ممکن ہے، فطرت کے خلاف ہے۔ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عاجز کر دینے والی چیز ہو، انسان کے لیے وہ ناممکن ہو۔ اللہ نے اس کا جواب قرآن کریم میں دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے، خلقہ من تراب، جس طرح انہیں میں نے مٹی سے پیدا کیا انہیں بھی پیدا کیا، اس کے اندر بھی اپنی روح کو پھونکا، اس کے اندر بھی اپنی روح کو پھونکا۔ تو اس طرح یہ بات انسان کو سمجھ لینی چاہیے، اللہ علیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، انسان اللہ کے معاملے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اللہ رب العزت ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہوں نے دوسرا کہا
قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ مجھے نبوت سے نوازیں گے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور اللہ نے میرے لیے ہر چیز میں برکت رکھی ہے جہاں بھی ہے، وأوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انبیاء بھی ان سے مبرہ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک نماز، ایک اپنے مال میں سے خرچ کرنا، کہ اللہ نے مجھے وصیت کی ہے، حکم دیا ہے، اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، یہ چند دن، چند مہینے یا چند سال نہیں، جب تک زندہ رہوں نہ میں نماز چھوڑ سکتا ہوں اور نہ میں زکوٰۃ ادا کرنی ترک کر سکتا ہوں۔ پھر فرمایا وبرم بوالدتی، میں اپنی ماں کے ساتھ بڑے ہی نیکی کرنے والا ہوں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ نے مجھے بدبخت اور سختی کرنے والا نہیں بنایا۔ اور یہ بہت اہم بات ہے، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، سختی برتتے ہیں، ان کا حق نہیں ادا کرتے، ان پہ احسان نہیں کرتے، وہ بدبخت بھی ہیں اور سخت دل بھی ہیں، اور اللہ سخت دل کو پسند نہیں کرتا، اللہ ایسے انسان سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ یہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا والسلام علیہ، اللہ نے میرے لیے سلامتی بنائی یوم ولدت، جس دن اللہ نے مجھے پیدا کیا، ویوم اموت، جس دن مجھے فوت کرے گا، ویوم ابعث حیا، جس دن اللہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا، ہر آن میرے لیے سلامتی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اٹھائے جائیں گے، آپ جب کسی میت کے لیے دعا مانگتے تو اسے کے قبر پہ کھڑے ہو کے یہ تین باتوں پہ اس کی استقامت کی دعا مانگتے۔ ایک تو یہ اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اے اللہ اسے قول ثابت یعنی لا الہ الا اللہ پہ ثابت قدم رکھنا۔ دوسرا اللہم ثبتہ عند السؤال، اے اللہ جب فرشتہ اس سے سوال جواب کرے تو اسے ثابت قدم رکھنا۔ اللہم ثبتہ اذا نفخ فی الصور وبعثر ما فی القبور، اے اللہ جس دن قبریں پھٹیں گی تو دوبارہ اٹھائے گا، اس دن بھی اسے ثابت قدم رکھنا۔ تو آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام وہ واحد ہوں گے جنہیں اللہ اس وقت کی گھبراہٹ میں سلامتی عطا کریں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ بن مریم ہے، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ان کے متعلق جو بات بتائی جا رہی ہے یہ قول حق ہے، اس معاملے میں کوئی بھی شخص شک نہ کرے۔ جب یہ ساری بات بتا دی تو اب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں ما کان للہ ان یتخذ من ولد، کہ اللہ رب العزت کے لیے اولاد پکڑنا یہ نہیں ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، یہ ساری کی ساری جو بھی ہیں یہ اللہ کی حکمتیں اور قدرتیں ہیں، یہ اس کو کسی انسان کی ذاتی بات نہ سمجھنا۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، جس طرح تمہارا رب اللہ ہے اس طرح میرا رب بھی اللہ ہے، جس طرح تم اللہ کے بندے ہو میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے میرے متعلق تم ایسی بات نہ سوچنا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دوسرے مقام پہ جو پچھلے جمعے آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی آیات عرض کی تھی، اس میں اللہ رب العزت نے ان کے اور بھی بہت سے معجزات کا تذکرہ کیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور اس وقت یونان جو تھا دنیا میں ترقی کی معراج پہ تھا۔ یونان کے حکمات پوری دنیا کے اندر مسلم تھے، حکمت کے اندر یونان کا کوئی ثانی نہیں تھا، لیکن چند ایک ایسی بیماریاں تھیں جن کا علاج ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ مردے کو زندہ کرنا، برس یعنی پھلواری کو ٹھیک کرنا، کوڑ کو ٹھیک کرنا، یا اندھے کو بینا کر دینا، یہ باتیں ان میں بھی نہیں تھی۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات عطا کر کے دنیا کے ساری لوگوں کے اوپر ان کی برتری کو ثابت کیا
کہ جس شخصیت کو میں بھیجتا ہوں وہ دنیا میں سب سے منفرد، سب سے افضل اور برتر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت تذکرہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، اور انہوں نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ اللہ نے مجھ پہ کیا انعامات کیے ہیں۔ سب سے پہلا انعام انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کے آیا ہوں۔ یہ نہیں کہا یہ میرا وصف ہے، کہا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں جو کچھ تمہیں بتانے لگا ہوں یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں مجھے ملی ہیں۔ اس میں پہلی نشانی کیا تھی؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں مٹی کا ایک جانور بناتا ہوں اور پھر اس پہ پھونکتا ہوں، جس طرح زندہ جانور اڑ کے چلنے لگتا ہے وہ اس طرح ہو جائے گا۔ یہ پہلی آیت، پہلی نشانی جو اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے عطا ہوئی ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ پہلی نشانی بتائی۔ دوسری فرمایا وَأُبْرِهُ الْأَكْمَحَ، میرے ہاتھ لگانے سے مادر زاد اندھا جو ہے یہ بینا ہو جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے نشانی ملی ہے۔ وَالْأَبْرَصَ، اور اسی طرح برس، یہ اس کا معنی کوڑ بھی ہے اور اس کا معنی پھل بیری بھی ہے۔ دونوں معنوں میں یہ دونوں بیماریاں ایسی تھیں جن کا علاج کوئی نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ انعام کیا، یہ نشانی دی کہ وہ اس پہ ہاتھ پھیرتے تو اللہ اسے تندرست کر دیتے۔ اسی طرح ایک وہ چیز جو کائنات میں کسی کو نہیں اللہ نے عطا کی، اللہ فرماتے ہیں ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے پھر وہ ایک لمحہ تاخیر نہیں ہوتی، اور پھر اگر کوئی چاہے بھی تو واپس نہیں لوٹ سکتا، وہ چاہے کتنی بھی منتیں کرے۔ جس طرح 18ویں پارے میں آتا ہے حتی اذا جاء احدہم الموت، جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے قال رب ارجعون، وہ اللہ سے التجائیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اے اللہ ایک مرتبہ واپس لٹا دے۔ اللہ پوچھتے ہیں کیا کرے گا جا کے؟ کہتا ہے لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں اچھے کام کر لوں، فیما ترکت، جو چھوڑ آیا۔ تو اللہ جواب دیتے ہیں کلا، یہ نہیں ہو سکتا، کسی مردے کا زندہ ہونا یہ نہیں ہو سکتا، یہ میرا قانون ہی نہیں۔ لیکن یہاں اللہ نے ان کو معجزہ عطا کیا، وہ ہمیشہ کی زندگی ہوتی یا چند لمحوں کے لیے ہوتی، اس کا تذکرہ قرآن کریم نے ہمیں نہیں بتایا۔ تو کہا ایک اللہ کی نشانی یہ ہے، اللہ اکبر، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم کے ساتھ۔ یہ میرا اپنا وصف نہیں ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ مردے کو زندہ کر دیتا ہوں۔ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھا کے آئے ہو وہ بھی بتا سکتا ہوں۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ، جو اپنے گھر میں چھوڑ کے آئے ہو وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ پھر فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَکُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، یہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی یہ میرا وصف نہیں ہے، یہ ساری نشانیاں اللہ کی طرف سے ہیں۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، چونکہ آپ بنی اسرائیل کی طرف سے آئے تھے، آپ نے کہا کہ میں تصدیق کرتا ہوں جو پہلے کتاب نازل ہوئی تورات، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، میں بعض چیزوں کو حلال کر رہا ہوں جو پہلے تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے حرام کر دی تھی۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور یہ اللہ کی آیات تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس لیے فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونَ، اور میری اطاعت کرو۔ آپ نے یہ نہیں کہا تھا میری عبادت کرو، آپ نے یہ کہا تھا فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونَ، اور میری اطاعت کرو۔ پھر آپ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی ہے، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہی انسان کے لیے سیدھا رستہ ہے۔ تو یہ عیسائیوں کو اس بات پہ غلط فہمی ہو گئی کہ انہوں نے ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے متعلق غلو کیا، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا کہہ دیا۔ عیسائیوں کے اندر دو گروہ ہیں، ایک تو وہ ہیں
لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، البتہ کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا مسیح بن مریم ہی اللہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا تین جو ہے قوتوں کا نام ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کو باپ کہتے ہیں، سیدہ مریم کو ماں کہتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہتے ہیں۔ کہا یہ تین میں سے تیسرا ہے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کہتے ہیں انہوں نے بھی کفر کیا۔ اب اللہ اپنا اور ان کا فرق بیان کر رہے ہیں۔ کہا مل مسیح ابن مریم الا رسول، جو مسیح بن مریم ہے نا، یہ نہ خدا ہے، نہ خدا کا حصہ ہیں، نہ خدا کے شریک ہیں، بلکہ الا رسول، یہ اللہ کی طرف سے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے گئے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ان کی ماں بڑی ہی سچی اور پاک باز تھی۔ کانا یأکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، تیرا رب تو کھانا نہیں کھاتا۔ کانا یأکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، دیکھیں کس طرح اللہ تمہارے سامنے یہ نشانیاں بیان کر رہے ہیں، پھر تم کہاں بہک رہے ہو۔ پھر دوسری آیت، یہ سورۃ مائدہ ہے، آیت نمبر 75 ہے۔ پھر اللہ سورۃ انعام میں فرماتے ہیں قل، اے نبی فرما دیجئے، اغیر اللہ اتخذ ولیا، تم اللہ کے علاوہ اوروں کو دوست بناتے ہو۔ فاطر السماوات والارض، جبکہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو اور زمین و آسمان کو بنانے والا تو اللہ ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، کائنات میں سارے انبیاء و رسل، نیک صالح برے، سب لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ نہیں کھاتا۔ قل، انہیں کہہ دیجئے، انی امرت ان اقول اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، اے میرے نبی کہہ دو سب سے پہلا اس رب کا فرما بردار میں ہوں، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہیں، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ نساء کے اندر فرمایا، بنی اسرائیل کو، اہل کتاب کو مخاطب کیا جنہوں نے یہ ساری بے اعتدالیاں کی تھی۔ کہا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، تم اپنے دین کے معاملے میں غلب نہ کرو۔ غلب کیا ہے؟ کہ کسی چیز میں نیا ایڈیشن شامل کرنا۔ جو اللہ کے نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے وہ ایک دائرے کے اندر ہوتا ہے۔ دائرہ کیا ہے؟ جو اللہ نے وحی کی ہے وہ صرف لوگوں کے سامنے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو قوموں نے کیا کیا کہ اللہ کے دین کے اندر جو انبیاء کی طرف وحی ہوئی، انبیاء نے پوری دیانتداری کے ساتھ اپنی قوموں کو سمجھایا، انہوں نے دین میں غلب یہ کیا کہ اپنی مرضی سے باتیں ایڈ کرنا شروع کر دی۔ تو اللہ نے اہل کتاب کو کہا لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کے اندر غلب نہ کرو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پہ کبھی کوئی ایسی بات نہ کہنا مگر وہی کہنا جو اللہ کا حق ہے، جو اللہ کے متعلق سچ ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، بے شک مسیح عیسیٰ بن مریم جو ہے، رسول اللہ و کلمتہ، وہ اللہ کے رسول ہے اور اللہ کا کلمہ ہے۔ القاہا الی مریم وروح منہ، اللہ نے جو مریم میں ڈالا تھا، کیا کلمہ تھا؟ کہ اللہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ جب کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ سیدہ مریم علیہ السلام یہ کوئی بری نہیں تھی، اللہ نے اپنے حکم کے ذریعے، اپنے ایک کلمے کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو غیر فطرتی انداز میں پیدا کیا تھا۔ کہا وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اس لیے تم فَآمِنُوا بِاللَّهِ،
اللہ پہ ایمان لاؤ، جو رب کہتا ہے اسے تسلیم کرو، اپنے عقائد، اپنے معاشرتی رسوم، اپنے معاملات نہ دیکھو، اپنی خواہشات نہ دیکھو۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ فرماتے ہیں اور یا اس کے رسول کہتے ہیں صرف اسے تسلیم کرو۔ ولا تقولوا ثلاثہ، تم یہ نہ کہو وہ تینوں میں سے ایک ہے۔ انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ، تمہارے حق میں بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک تمہارا رب وہ ہے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کہ اس کے لیے تم باپ اولاد کا درجہ دو کسی کو۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو زمین اور آسمان میں ہے سب کچھ اس کا ہے۔ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ تو میرے عزیز بھائیو، اب میں اس بات کی طرف آتا ہوں جس کے لیے یہ ساری تمہید عرض کی ہے، وہ ہے دسمبر کے مہینے میں ہم عیسائیوں کے لیے خیر سگالی جذبات کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی دوستی انہیں بتانے کے لیے، اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، اپنی مذہبی اجارہ داری کو قائم کرنے کے لیے اور بین المذاہب ہم آہنگی بیان کرنے کے لیے ہم ان کے ساتھ جا کے ان کے کیک کاٹتے ہیں، یا ان کے گھروں میں کیک بھیجتے ہیں، یا انہیں کرسمس کی مبارک دیتے ہیں۔ ہمارا اخبارات، ہمارا میڈیا، یہ سارے کا سارا اس خباثت کے اندر پوری طرح شریک ہے۔ تو اللہ رب العزت، یہ بیسیکلی کبھی ہم نے تصور کیا، پہلے تو شاید آپ سے چھپی ہوئی بات ہوگی، لیکن چند دن پہلے قطر میں جو عالمی ایونٹ ہوا تھا، اس میں ایک عیسائی عورت جو ایک مبلغہ تھی، اسے اسپیشلی بھیجا گیا کہ تم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو زچ کرنا ہے۔ اس نے یہ سارے معجزات بیان کرنے کے بعد بڑی جو ہے کرخت انداز میں اور ایسی تضحیق کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے پاس کیا علم ہے، یہ دیکھیں تمہارا قرآن کہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کے پاس تھی، تو ایسی چیزیں تو اللہ کے پاس ہوتی ہیں۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام ہی حقیقتاً ہمارے گاڈ ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا بڑے تحمل کے ساتھ جواب دیا۔ جب وہ کسی بات پہ نہ آ رہی تھی، اس نے کہا پھر میں عیسائی ہونے کے لیے تیار ہوں، اگر تم تورات اور انجیل میں صرف ایک آیت، ایک لفظ بتا دو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ہو کہ میں تمہارا خدا ہوں یا میں تمہارے خدا کا بیٹا ہوں، صرف ایک آیت ہے۔ اس نے تقریباً آدھا گھنٹہ اتنا، بالآخر وہ بھی غصے میں آئے۔ انہوں نے کہا کہ تیری بکواس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں چیلنج کیا ہے، میں اسی وقت عیسائی ہونے کے لیے تیار ہوں کہ تم صرف ایک آیت پوری بائبل میں، انجیل تورات کے اندر نکال دو کہ اللہ نے کہا ہو کہ میں بیٹا بھیجنے والا ہوں، یا میرا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں۔ پھر انہوں نے یہی دونوں آیتیں پڑھی کہ اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام قرآن میں فرمایا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ البتہ انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا مسیح اللہ ہے، نعوذ باللہ، اور انہوں نے بھی کفر کیا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ اب کسی مسلمان کو غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے کہ ہم جو خیر خالی کے طور پہ یہ سب کچھ کرتے ہیں، ہم کفر کی اتھاہ گہرائیوں میں چلے جاتے ہیں۔ اور یہ کل ہی ہمارے وزیر اعظم نے بھی ان کی ساتھ خیر سگالی میں ان کا کیک کاٹا۔ تو یہ کس بات کا کیک کاٹ رہے ہیں؟ کس بات کا کبھی سوچا ہے؟ کرسمس کا مطلب کیا ہے؟ پوری انگلش ڈکشنری آپ دیکھ لیں، اس کا معنی عیسائیوں نے نہیں لکھا ہوا، لیکن حقیقتاً ان کے عقائد میں، ان کے تصورات میں اس کا معنی یہ ہے کہ اس دن اللہ نے اپنے بیٹے کو جنم دیا۔ تو اللہ رب العزت سورۃ مریم ہے، اس کی آیت نمبر 87، 88، 89، 90 سورت کے آخر تک اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں رحمان نے اولاد پکڑی ہے، رحمان نے بیٹا جنا ہے۔
لقد جئتم شیئا ادا، یہ کتنی بری بات کر رہے ہیں. تقاد السماوات یتفطرن من فوقہن، تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتا. قریب ہے کہ آسمان ساتوں کے ساتوں آسمان گر پڑے، قریب ہے کہ وتنشق الارض، زمین پھٹ جائے، وتخر الجبال حدا، یہ سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. ان دعوا للرحمن ولدا، یہ کیا کہتے ہیں؟ رحمان نے بیٹا پکڑا ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ اولاد جنتا پھرے. ان کل من فی السماوات ومن فی الارض، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. جب قیامت کا دن ہوگا، پوری کائنات کے سارے لوگ، وہ انبیاء اور رسل ہیں، وہ فرشتے ہیں، وہ نیک اور صالح لوگ ہیں، وہ بدکار اور برے لوگ ہیں، الا آتی الرحمن عبدا، اللہ کے سامنے غلام بن کے پیش ہوں گے. میرے بھائیو، ہمارا رب تو وہ ہے جس کے متعلق قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طنز کیا، جس طرح اس عیسائی عورت نے طنز کیا تھا نا، پیارے نبی کو طنز کیا. بھئی ہمارے عرب میں تو ہر شخصیت جو ہے اس کا ایک حسب نسب ہوتا ہے، اس کی ایک لڑی ہوتی ہے. تم اپنے رب کا نسب بیان کرو. تو اللہ نے ایک سورت اتاری، جس سورت کو سورت توحید کہتے ہیں، سورت احد کہتے ہیں. سورت اللہ رب العزت نے کیا فرماتے ہیں؟ قل، اے نبی میرا نسب بتاؤ انہیں. اللہ احد، اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کو کسی نے جنا ہے، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. تو میرے بھائیو، یہ کیک کاٹنے سے پہلے، انہیں انویٹیشن کارڈ، انہیں مبارکباد کا کارڈ دینے سے پہلے، انہیں واٹس ایپ پہ میسج دینے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تم مبارک کس بات کی دے رہے ہو. یہ اخبارات کے مالکان، یہ ہمارا الیکٹرک میڈیا جو کچھ خباثت کر رہا ہے، کل کس منہ کو لے کے اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے. ہمارے یہ سیاستدان، ہمارے یہ وہ بعض علماء جو ان معاملات میں ان کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، اور ہم بحیثیت کلیگ. اب دیکھیں کہ دنیا میں قطر ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس کی اپنی آبادی صرف 3 لاکھ ہے. پوری دنیا کو اس نے ایک سبق دیا ہے. اس نے ایک لفظ کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے دنیا میں جو ہے انٹرٹینمنٹ کے نام پہ بہت کچھ ہوتا ہے، ہم آپ کی سب طرح کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان 28 دنوں کے لیے ہم اپنا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم چند ٹکوں کے لیے دین چھوڑ دے ہیں، ہم سیاست کے چند ووٹوں کے لیے اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ میرے رب کا حکم کبھی نہیں پڑا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اے کافرو، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم کرتے ہو، کیونکہ اللہ واحد کی عبادت نہیں کرتے. انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے، وہ صلیب کی عبادت کرتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں. جبکہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زندگی کے آخری دنوں میں جو آپ نے نصیحتیں فرمائی، ان میں ایک نصیحت یہ بھی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی کریم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم
فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ۔ اے میری امت کے لوگوں، میری ایک نصیحت کو یاد رکھنا، تم اس طرح میری ذات کے معاملے میں غلو نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلو کیا۔ یاد رکھو، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، میں اللہ کا غلام ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول سمجھنا اور کہنا بھی یہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، کسی کے لیے خیر سگالی کے جذبات رکھنا اسلام اس کا حکم دیتا ہے، لیکن ایسی خیر سگالی پہ 3 لفظ ہیں جو ہمارے دین کو ہم سے چھین لے، جو ہمارا دین ہم سے چھین لے، ہمارا ایمان ہم سے چھین لے، ہمارا رب ہم پہ ناراض ہو جائے، تو ایسی خیر سگالی کو ہم دور سے سلام کرتے ہیں، ہم ایسی خیر سگالی کے قائل نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، یاد رکھیں، یہ وہ دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام پھر دنیا میں آئیں گے۔ جن عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہم یہ تخیلات، تصورات رکھتے ہیں، نبی کریم نے فرمایا یہ دوبارہ، کیونکہ جب یہ بھی ایک معجزہ ہوا تھا، بنی اسرائیل نے آپ کو قتل کرنا چاہا، آپ نے اپنے حواریوں میں کہا کون ہے جو یہ قربانی پیش کرتا ہے کہ اللہ اسے میری شکل میں بدل دے؟ ایک حواری نے کہا میں اپنی ذات کی قربانی دیتا ہوں، تو اللہ نے انہیں عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بدل دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ یہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دمشق، اس کے مشرق میں ایک مسجد ہے، اس کے سفید مینار ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس مینار پہ اتریں گے۔ اس وقت لوگ فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، اقامت، امام مصلی پہ کھڑا ہوگا اور مؤذن اقامت کہہ رہا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت یہ اتریں گے۔ پھر آپ نے ان کا حلیہ بیان کیا۔ حلیے کے علاوہ آپ نے فرمایا ہر ایماندار جو ہے کہ وہ انہیں پہچان لے گا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، جس کے اندر ایمان کی رتی بھی ہوگی وہ انہیں پہچان لے گا۔ تو ان کی کیفیت کیا؟ آپ نے فرمایا وہ درمیانے قد کے ہوں گے، سرخ و سفید رنگ ہوگا، ایک صحابی کا نام لیا، اس کی ہم شکل ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا ان کے بال ایسے لگ رہے ہوں گے، سیاہ لمبے بال ہوں گے جیسے ابھی نہا کے آئے ہیں، پانی گر رہا ہوگا، حالانکہ اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوگا، اتنے شفاف ہوں گے۔ امام جب دیکھے گا تو وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرے گا، تو نبی کریم فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اسے کہیں گے میں اب بحیثیت نبی امام نہیں، میں اس امت کے اندر ایک امتی کی حیثیت سے آیا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے۔ اور آپ انہیں کہیں گے کہ آپ کے لیے اذان کہی گئی ہے، اقامت کہی گئی ہے، آپ نماز پڑھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں فجر کی نماز ان کی معیت میں ادا کریں گے۔ وہیں پہ شور اٹھے گا کہ دجال آ گیا، حالانکہ وہ جھوٹ ہوگا۔ پھر اس کے بعد 40 سال تک عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہیں گے اور یہ خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ خنزیر عیسائیوں کا سب سے مرغوب اور پسندیدہ جانور ہے۔ آپ خنزیر کو قتل کر دیں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے جو انہوں نے اپنا مذہبی نشان اور استعارہ بنایا ہوا ہے، جس صلیب کی وہ پوجا کرتے ہیں، جس کے سامنے جھکتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اس صلیب کو توڑ دیں گے، کیونکہ اللہ کے نزدیک اس صلیب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر اللہ آپ کو حکمرانی دیں گے اور اس وقت دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی دین باقی نہیں رہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی وجہ سے دنیا کے سارے ادیان ختم ہو جائیں گے، صرف اسلام باقی رہ جائے گا۔ اور اللہ ہر انسان کو اتنے مال سے نوازیں گے کہ کوئی لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ یہ 40 سال تک رہے گا۔ پھر آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوں گے اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے۔
یہ عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے محافظ بن کے آئے ہیں۔ اے امت اسلام، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ محمد الرسول اللہ کے دین کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام وہ ہوں گے جن کا دجال کے ساتھ پھر کلیش ہوگا، یہ ان کے پیچھے جائیں گے۔ یہ 12,000 یہودی اصفہان کے، یہ اصفہان ایران کا ایک شہر ہے، یہ پچھلے 2 سال پہلے وہاں یہودیوں نے ایک جشن منایا تھا کہ آج ہمارے یہاں پہ یہودیوں کی جو افرادی ہے، یعنی افراد ہیں، وہ 70,000 پورے ہو گئے ہیں۔ اب ہمارا نجات دندہ دجال آئے گا، یہودی اس کے انتظار میں ہیں، ہم مسیح کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو ہے 70,000 یہودی اس کی معیت میں نکلیں گے، یہ دنیا کی ہر زمین کو روندے گا۔ اکثر لوگ اس دجال کی دعوت پہ کافر ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے پاس بہت سی غیر مرئی قوتیں ہوں گی۔ 2 جگہیں ایسی ہیں جو اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، ایک مسجد اپنا مکہ مکرمہ، حدود حرم جہاں جہاں ہیں وہاں یہ اندر داخل نہیں ہو سکے گا، فرشتے اس کو روکیں گے۔ اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا شہر مدینہ منورہ ہے، وہاں بھی حدود حرم کی جہاں جہاں ہیں یہ وہاں سے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، باقی پوری دنیا کو روندے گا۔ یہ 40 دن تک دنیا میں رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اس کے بعد ہر دن اس دن کے برابر ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے۔ باب لد، آج جو لڈن کے نام پہ اسرائیل کے اندر انہوں نے بہت بڑا دفاعی مرکز بنایا ہوا ہے، یہ باب لد میں جا کے عیسیٰ علیہ السلام اپنے برچھے سے اسے قتل کریں گے اور دنیا کو دکھائیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ ایک ٹھنڈی ہوا چلائے گا، جتنے ایماندار ہیں جس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہے وہ سب کے سب فوت ہو جائیں گے، اور دنیا میں بدترین لوگ، ان من اشرار الناس، بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے۔ اللہ ان پہ قیامت کو قائم کرے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد، یہ ساری بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے پیارے نبی کے دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کے فروغ کے لیے، اس دین کو سر بلند کرنے کے لیے آئیں گے۔ آج ہم عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ اپنے نبی کے دین کو داغدار کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمیں ہدایت کے رستے پہ رکھے۔ میرے بھائیوں، کرسمس کوئی دن نہیں ہے، یہ ایک بکواس ہے، ہمارے رب کو گالی ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کو گالی برداشت نہیں کرتے۔ ہمارے سارے ماں باپ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی عزت و عصمت پہ قربان، ہمارے سارے انبیاء اللہ کی عزت و عصمت پہ قربان۔ اللہ کی عزت پہ گالی آئے اور ہم خوشی سے اس پہ مبارکباد دیں یا وصول کریں، ہمیں شرم آنی چاہیے اس بات پہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت دے، ہدایت کے رستے پہ رکھے۔ اللہ ہر برے رستے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے دین پہ قائم رکھے، اپنے دین کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، اپنے نبی اور اپنے رب سے محبت نصیب فرمائے، اسی پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔